اپنے باپ یزید بن معاویہ اموی لعنتی کمینے بدبخت کو سچا یا حق پہ ثابت کرنے کے لیے دور کی کوڑیاں وہ بغیرت لے کر آیا، اور وہ کہتا ہے کہ سیدہ زینب امام حسین کی بڑی بہن تھی، اور وہ مدینے واقع کربلا کے بعد مدینے واپس نہیں گئی بلکہ یزید کے پاس دمشق میں رہ گئیں۔ یزید ان کا سوتیلا داماد تھا۔ توجہ ہے، عبداللہ بن جعفر جو کہ حضرت زینب کے شوہر تھے، انہوں نے انہیں کربلا جانے سے روک دیا، اور آپ جب نہیں رکی تو انہوں نے اس وجہ سے سیدہ زینب کو طلاق دے دی، اور وہ دعویٰ کرتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن جعفر کی بیٹی ام محمد یزید کی بیوی ہے، اور سیدہ زینب ساری زندگی دمشق میں رہیں اور یزید کے گھر میں رہیں، اور وہیں پر ان کا انتقال ہوا اور ان کا مزار دمشق میں۔ اگر یہ بات غلط ہے تو اب وہ عقلی بات کہتے ہیں، پھر بتاؤ وہ تو مدینے آ گئی تھی، پھر واپس دمشق میں ان کا مزار کیسے ہے؟ یہ جو قافلہ حسینی کے افراد بچ گئے تھے، کہتے ہیں انہیں کوفے لایا گیا، غلط کہتے ہیں، کوفے نہیں لایا گیا، یہ دمشق کہتے ہیں، یہ سارا قافلہ دمشق گیا تھا۔ یہ 1 مہینہ یزید کے دربار میں رہے، گھر میں رہے، پورا 1 مہینہ، ایک ہی دسترخوان پر حضرت زین العابدین اور یزید کھانا کھایا کرتے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت حسین کی بڑی بہن ہے، وہ واپس مدینے نہیں گئی، وہ دمشق ہی میں رہ گئی اور یزید کے پاس رہ گئی، کہ یزید ان کا سوتیلا داماد تھا۔ عبداللہ ابن جعفر وہ حضرت زینب کے خامن، کربلا جاتے ہوئے انہوں نے حضرت زینب کو روکا، مت جاؤ، یہ نہیں رکی تو انہوں نے طلاق دے دی۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر کی ایک بیٹی ام محمد، وہ یزید کی بیوی ہے، زینب کے بطن سے نہیں، دوسری بیوی کے بطن سے۔ حضرت زینب ساری زندگی دمشق رہی۔ اگر کوئی آدمی اس کو نہیں پانتا تو وہ ہمیں بتائے حضرت زینب کا مزار کہاں ہے؟ دمشق میں، اور اگر ان کی قبر دمشق میں، پھر ہمیں بتاؤ دمشق میں ان کا کون رشتہ دار رہتا تھا، کس کے پاس وہ رہتی تھی؟ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس تسلیم کرنے کے کہ وہ یزید کے پاس رہیں، ان کا سوتیلا داماد تھا، وہی انتقال ہوا، وہی قبر بنی۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، قبر بھی بنی بنو امیہ کے قبرستان میں۔ یہ لاکھوں کے حساب سے یہ کلپ جناب وائرل ہو رہا ہے، لوگوں کی طرف آ رہا ہے، کیونکہ ہر جو انوکھی سی بات ہوتی ہے لوگ اس میں تشویش کا شکار ہوتے ہیں، پھر علماء کی طرف رجوع کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی ان کا باتوں کا جواب دیں۔ اس لیے میں نے چاہا کہ ہم ہیں نا غلامان اہل بیت، ہم جواب دیں گے نا اپنے رسول کے شہزادوں کا، ہم جواب دیں گے نا آل زہرا کا، ہم جواب دیں گے نا۔ اور کتیاں دا کام ہوتا ہے مالکاں دا دفاع کرنا، ہم ہیں نا بھائی، انشاءاللہ آج ہم اس یزیدی کے بخیے ادھیڑ کے رکھ دیں گے، دلائل کے چاقو سے ہم اس کے ان دلائل کا سینہ چاک کر کے رکھ دیں گے، اور دنیا دیکھے گی کہ آل محمد و آل زہرا کے نوکروں کو اللہ نے مولا علی کے علم میں سے خیرات عطا فرمائی ہے۔ اس لیے میں نے تذکرہ کیا ہے آج سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، وہ جو یزیدی ہے وہ مماتی ہے، یعنی جو نبی کو مردہ کہتے ہیں، استغفر اللہ العظیم۔ اس مماتی یزیدی نے یہ بھی کہا کہ جی یہ قافلہ دربار یزید میں سیدھا لے جایا گیا اور ان کو ابن زیاد کے دربار میں نہیں لے جایا گیا۔ یہ اتنا بڑا تاریخی جھوٹ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، اور یہ بغیرت ایسے بدبخت لوگ ہوتے ہیں کہ یہ باتیں بہت بڑی بڑی کرتے ہیں، تحقیق کا نام لیتے ہیں، لیکن انہیں ہمت نہیں ہوتی کہ وہ کسی مستند کتابوں کے حوالے وہ پیش کریں۔ یہ زیادہ سے زیادہ مہجور اور متروک قسم کی باتیں روایتوں میں لے کر آتے ہیں، ان کی ہمت اور جرت نہیں ہے کہ یہ مضبوط قسم کے حوالے پیش کریں۔ تاہم اس نے کہا کہ یہ کوفہ نہیں گئے، کوفہ میں یہ قافلہ گیا، جلدی دربار کوفہ میں یہ قافلہ گیا، ابن زیاد نے ان کو وہاں سے یزید کے دربار میں بھیجا۔ اب یہ دربار یزید میں جب قافلہ آیا تو اس قافلے کے ساتھ سیدہ زینب بھی تھی۔ سیدہ زینب دربار یزید میں، وہاں یزید نے حضرت امام علی مقام کے سر انور پر چھڑیاں ماری، اور اس کے بعد اس نے جو نا وہ شعر کہے کہ آج ہمارے بدر کے مقتولین ہوتے تو وہ دیکھتے کہ میں نے آل محمد سے ان کا کیسا بدلہ لیا۔ جب وہ تفاخر کر چکا، اب تقریباً تمام مورخین نے یہ خطبہ زینب ذکر کیا ہے کہ پھر رسول اللہ کی شہزادی حیدر کرار کی بیٹی جب اس نے دیکھا کہ یہ یزید حضرت امام علی مقام کے خلاف باتیں کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ ذلیل ہو گئے معاذ اللہ اور رسوا ہو گئے اور ہمیں اللہ نے عزت دی، تو تب سیدہ زینب کھڑی ہو گئی۔ تب سیدہ زینب نے وہاں جا کر خطبہ دیا۔ چونکہ میں نے اگلے حوالہ جات دینے وغیرہ میں آج
ڈیٹیل سے آج خطبہ زینب آپ کے سامنے آپ کو سناتا تو پھر آپ اش اش کر اٹھتے. ذرا سوچئے یار جس خاتون نے اتنا لمبا سفر کیا ہو، جس خاتون کے 7 بھائیوں کی لاشیں بے گور و کفن میدان میں پڑی ہوں، جس خاتون کے 2 بچوں کی لاشیں بے گور و کفن میدان میں پڑی ہوں، جس خاتون کے 10-11 بھتیجے بے گور و کفن ان کی لاشیں میدان میں پڑی ہوں، جس خاتون کے ایک بھتیجے کو قیدی بنا کر 7 کوڑوں سے پیٹا جا رہا ہو، جس خاتون نے اتنا لمبا سفر کیا ہو، آپ ذرا غور کیجئے اور سوچئے کہ اتنی پریشانیاں اٹھانے کے بعد بڑے بڑے فصحا، بڑے بڑے بلغا الفاظ بھول جاتے ہیں، فصاحت بھول جاتے ہیں، بلاغت بھول جاتے ہیں. پر حیدر کرار کی بیٹی نے جو دربار یزید میں خطبہ دیا، بڑے بڑے فصحا و بلغا اپنی انگلیاں کاٹنے پہ مجبور ہیں. اللہ، اگر اس غم کی کیفیت میں فصاحت و بلاغت کا یہ عالم ہے تو عالم صبر و سکون میں فصاحت ہے سیدہ زینب کا کیا عالم ہوگا. خیر وہ تفصیلی خطبہ ہے. الغرض خطبہ سیدہ زینب ہوا اور اس کے بعد سیدہ زینب یزید کی یہ پورا قافلہ یزید کی قید میں رہے. توجہ ہے، یزید کی قید میں رہے. کئی لوگ کہتے ہیں جی وہاں پر رہے، وہ بھی روایتیں ملتی ہیں کہ اس نے امام زین العابدین کو دسترخوان پہ بٹھا کے کھانا کھلایا اور بڑی عزت کی، اور امام زین العابدین بھی بڑے خوش ہوئے اور سیدہ زینب بھی بڑی خوش ہوئی. یار اس دماغ پہ ذرا تھوڑا سا ہلکا سا بوجھ ڈال کے سوچو، اور جس کے پیاروں کی لاشیں بھی ابھی دفن نہ ہوئی ہوں، ان قاتلوں کے ساتھ بندہ بیٹھ کے گپے لگاتا ہے. یہ قید میں تھے، ظاہر ہے ان کو جانے کی اجازت نہیں تھی. یزید کو پتا تھا جب یہ قافلہ واپس مدینے پہنچے گا تو میری حکومت کے لیے بڑے مسائل ہوں گے. چنانچہ یہ اپنے گورنروں کو چینج کر کے حالات ٹھیک کرتا رہا. پھر کافی دنوں کے بعد اس قافلے کو اس نے واپس مدینے کی طرف بھیجا. یزیدی نے دعویٰ کیا کہ سیدہ زینب جو ہیں یہ کس کے پاس رہ گئیں؟ یزید کے پاس. ہم کہتے ہیں لعنت اللہ علل کاذبین. میں جلدی حوالے دیتا ہوں. اہل سنت و جماعت کی مستند ترین تاریخ کی کتاب تاریخ طبری ہے، اور اس کے علاوہ الکامل فی التاریخ امام ابن اسیر جزری کی کتاب ہے. اب یہ جو قافلہ ہے اس قافلے میں سیدہ زینب بھی شامل ہیں، اور جب یہ قافلہ واپس آیا تو اس قافلے میں ایک شامی جو بطور نگران اس قافلے میں یزید نے بھیجا تھا، اس نے آل محمد کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا. تو اب جو چھوٹی بہن تھی سیدہ فاطمہ، بعض کہتے ہیں یہ فاطمہ علی ہیں اور بعض کہتے ہیں نہیں یہ فاطمہ حسین ہے. بہرحال زیادہ مورخین کی رائے یہ ہے کہ یہ فاطمہ علی ہیں. انہوں نے اپنی بہن سے کہا یا اخیہ لقد احسن هذا الرجل الشامی علینا فی صحبتنا فهل لك ان نصله. اے بہن اس نے ہمارے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا، تیرے پاس کچھ بچا کچھا ہے کہ ہم اس کو کچھ تحفے میں دے دیں؟ سیدہ زینب نے فرمایا میری بہن میرے پاس تو اور کچھ بھی نہیں ہے سوائے یہ چند پارچات، یا سوائے ہماری جو چند ضروری جو ہمارے پاس چیزیں ان کے ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ تو لوٹ لیا گیا. تو جو کچھ بھی بچا کچھا تھا اس قافلے کے پاس وہ اکٹھا کر کے تحفہ دیا آل محمد نے. واہ سخیو اور تھوڑیاں ثقافتاں نوں سلام ہون ہوئے. تحفہ دیا حضرت سیدہ نے. کس نے؟ سیدہ زینب نے اس قافلے کے وہ جو تھا شامی اس کو. تو جب اس کو دیا تو وہ کوئی بندے کا پتر تھا تو وہ کہنے لگا نہیں میں نے آپ کی جو عزت اور خدمت کی ہے وہ کسی تحفے یا کسی انعام کی لالچ میں نہیں کی، فقط میں نے ذریت محمد ہونے کی نسبت کی وجہ سے کی ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں اس شامی شخص پر بھی، رہنے والا کوئی کہیں کا بھی ہو، اگر آل محمد کا غلام ہے ہمارے سر کا تاج ہے. اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں اس شخص پر، اللہ اس کو اجر عطا فرمائے. بہرحال یہ واقعہ لکھا ہے کہاں؟ تاریخ طبری میں. سیم یہی واقعہ لکھا ہے کہاں؟ یہ تاریخ الکامل فی التاریخ میں. اور یہی واقعہ علامہ نویری نے متوفا 733 ہجری ان کی کتاب نہایت العرب میں ہے. علامہ ابن کثیر ان کی کتاب تاریخ ابن کثیر جسے البدایہ والنہایہ کہتے ہیں، یہ 774 ان کا سن وصال امام ابن کثیر. اور یہی حوالہ ہے ابن اسامی کی کتاب سمت النجوم الحوالی کے اندر. اس کے علاوہ 20 مورخین نے یہ واقعہ کوٹ کیا ہے. تو اگر سیدہ زینب یزید کے دربار میں تھیں تو یہ مدینے پہنچ کر یہ تحفے کون دے رہا تھا؟
یہ اس کو بدلہ کون دے رہا تھا؟ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ سیدہ زینب جو ہے نا وہ واپس مدینہ منورہ میں تشریف لائیں، اور یہی وجہ ہے کہ اخبار الزینبات کے اندر یحییٰ بن حسن علامہ عبید علی، یہ 277 ان کا سن وصال ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ کانت زینب بنت علی وہی فی المدینہ تعلب الناس علی القیام باخذ سار الحسین۔ اب مدینے پہنچ کر سیدہ زینب خاموش تو نہیں رہ گئی، اس درد کو دکھ کو بھول تو نہیں گئی، بلکہ مدینے میں سیدہ زینب کے خطبے شروع ہو گئے اور مدینے کے در و دیوار ہل کے رہ گئے جب حضرت سیدہ زینب یزیدی فوج کے مظالم کو بیان کرتی، آہو بقا جاری ہو جاتی، لوگوں کی نفرت یزید کے خلاف، یہاں تک لوگوں کے ذہن بن گئے کہ تلواریں نکال لی جائیں گی۔ یہ حالات دیکھ کر جو مدینے کا اس وقت کا گورنر تھا، اس مدینے کے گورنر نے وہاں سے خط لکھا کس کی طرف؟ یزید کی طرف، کہ بھئی یہاں کے حالات جو ہیں نا وہ کیا ہیں؟ بڑے خطرناک ہیں۔ یہی علامہ عبید علی دوسری سند کے ساتھ وہ لکھتے ہیں کہ لما قدمت زینب بنت علی من الشام الی المدینہ مع النساء والصبیان صارت فتنۃ بینہا و بین عمرو بن سعید الاشدق، تو گورنر کا نام سعید الاشدق ہے۔ تو یہاں بھی یہ لکھتے ہیں کہ حضرت زینب جب واپس آئیں، کہاں سے؟ شام سے مدینے، تو ان کے اور گورنر یزید کے درمیان معاملات جو ہے نا وہ شروع ہو گئے۔ یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت سیدہ زینب شام سے واپس مدینے آئیں، اور مدینے آ کر انہوں نے یزید کے کارناموں کو لوگوں کے سامنے بیان کیا اور لوگوں کو اس کے خلاف تیار کیا۔ اب یہ پہلا جھوٹ اس یزیدی کا ثابت ہو گیا جو کہتا تھا کہ سیدہ زینب کہاں رہ گئی؟ دمشق میں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت حسین کی بڑی بہن ہے، وہ واپس مدینے نہیں گئی، وہ دمشق ہی میں رہ گئی۔ حالانکہ یہ ساری اسلامی تاریخ بتا رہی ہے کہ سیدہ زینب وہاں نہیں رہ گئی دمشق میں، بلکہ دمشق سے آپ واپس مدینہ منورہ میں تشریف لے آئیں۔ اب کیا کہتے ہیں کہ جی یزید کیا تھا؟ ان کا سوتیلا داماد تھا۔ دور کی کوڑی 2 منٹ کے لیے، پہلے تو میں آگے جا کر ان کا رد کروں گا، لیکن اگر یزید سوتیلا داماد ہو بھی، یعنی عبداللہ بن جعفر کی کوئی بیٹی، یعنی سیدہ زینب کی سوتیلی بیٹی اگر یزید کے نکاح میں ہو بھی، تو بھی کیا یزید کو کربلا کے واقعے سے چھوٹ مل جائے گی؟ یا یزید کے ان کفریات، لغویات، اخبثات اور اس کی ان شرارتوں اور شیطانیوں کو آنکھیں بند کر لی جائیں گی؟ او بھائی صاحب یہ کیا ہوا؟ بل پہلی تو آگے جا کر میں رد کروں گا، یہ جھوٹ ہے، کوئی یہ رشتہ نہیں تھا، لیکن اگر ہو تو بھی یہ رشتہ پہلے ہوا تھا۔ امام حسین بعد میں شہید ہوئے، کربلا کا واقعہ بعد میں ہوا۔ ممکن ہے کہ یزید کے لغویات، خباثتیں ان پر عیان نہ ہو جب یہ رشتہ ہو گیا ہو، یہ ممکنہ صورت بتا رہا ہوں، مگر نہ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جن روایات کے اندر یزید کی عبداللہ بن جعفر کی بیٹی کے ساتھ نکاح کی بات ہے، اس واقعے، یہ 2 واقعے، یہ ابن عساکر نے اور دیگر کتابوں نے لکھا کہ جی یزید کا نکاح ہوا کس کے ساتھ؟ عبداللہ بن جعفر کی بیٹی کے ساتھ، یعنی سیدہ زینب کی سوتیلی بیٹی کے ساتھ اس کا نکاح ہوا۔ اور جن کتابوں نے یہ لکھا، انہی کتابوں نے، جس طرح انصاب الاشراف للبلادری، علامہ عبد الکریم قیروانی 405 ہجری ان کا سن وصال، علامہ تقی الدین مقریزی ان نے 845 ان کا سن وصال، ان تمام لوگوں نے لکھا کہ یہ جو یزید کے ساتھ نکاح نہیں ہوا، بلکہ یزید کے بیٹے خالد کے ساتھ نکاح ہوا۔ توجہ ہے، بیٹی ایک ہے۔ کچھ مورخین کیا لکھتے ہیں کس کے ساتھ شادی ہوئی؟ یزید کے ساتھ۔ کچھ لکھتے ہیں کہاں کے کس کے ساتھ ہوئی؟ یزید کے بیٹے کے ساتھ۔ چنانچہ علامہ بلادری اور ابن عساکر وہ نکاح کا ذکر کر کے آگے جا کر رد کرتے ہیں، کہتے ہیں جھوٹ ہے، نہ بیٹے کے ساتھ ہوا نہ باپ کے ساتھ ہوا، نہ بیٹے کے ساتھ ہوا اور نہ یہ نکاح باپ کے ساتھ ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ایک فراڈیا بات ہے، جھوٹی بات ہے، کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے کہ واقعتاً عبداللہ بن جعفر کی بیٹی کا نکاح کس سے ہوا؟ یزید سے ہوا۔ اور جیسے میں پہلے کہہ چکا، اگر بالفرض مان بھی لیا جائے تو بھی واقعہ کربلا کے بعد جو یزید کے کفریات اور خواستیں ان سے کسی صورت میں بھی صرف نظر نہیں کیا جا سکتا۔ اب
یہاں پر ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے، بعض جگہ پر لکھا ہوا ہے عبداللہ کی بیٹی ام محمد جو یزید کی بیوی ہے. توجہ یاد رکھیے، جن کتابوں میں ام محمد بنت عبداللہ کا ذکر ہے وہ عبداللہ بن جعفر نہیں ہے، وہ عبداللہ بن عامر ہیں. کون ہے؟ عبداللہ بن عامر. یعنی یہ ولدیت چینج کر کے ان یزیدی خبیثوں نے کیا کیا، یہ بھی جناب دور کی کوڑیاں لائیں اور کہا جی کہ وہ شیعوں نے بھی لکھا ہے، ان کی کتابوں میں بھی ہے کہ عبداللہ بن جعفر کی بیٹی سے ان کا نکاح ہوا، حالانکہ ان کی کتابوں میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ عبداللہ بن عامر کی بیٹی لکھی ہوئی ہے، عبداللہ بن توجہ عبداللہ بن جعفر کی بیٹی نہیں ہے. اس نے کہا، یزیدی نے ایک اور دعویٰ کیا کہ حضرت سیدہ زینب کو ان کے شوہر حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، طلاق دے دی کہ تو کربلا میں میری اجازت کے بغیر کیوں گئی ہے. حضرت عبداللہ ابن جعفر وہ حضرت زینب کے خامن ہیں. کربلا جاتے ہوئے انہوں نے حضرت زینب کو روکا، مت جاؤ. یہ نہیں رکی تو انہوں نے طلاق دے دی، یہ نہیں رکی تو انہوں نے طلاق دے دی. اب سارے بلند آواز سے تھوڑا تحفہ بھیجو، لعنت اللہ علی الکاذبین. اور اس حوالے سے ہم اتنا ہی کہتے ہیں، آل بیت پاک سے بے باکیاں گستاخیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت. یہ لعنتی کچھ بھی کہنے کے لیے تیار ہیں. استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. ہم چیلنج سے کہتے ہیں، اہل سنت و جماعت کی مستند کتابوں سے ثابت کرو کہ واقعہ کربلا میں شرکت کی وجہ سے حضرت سیدہ زینب کو عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے طلاق دے دی. لامتیو ٹائم تمہیں قیامت تک ہے. حوالہ لے کے آؤ مستند. مجہور و متروک چیزیں ہم نہیں قبول کریں گے. آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں. اصل میں یہ بتانا کیا چاہتے ہیں کہ عبداللہ بن جعفر اپنے بیٹوں کی شہادت کی وجہ سے بھی خوش نہیں تھے کہ ان کے 2 بیٹے امام حسین کے ساتھ شہید ہو گئے. آئیے اہل سنت و جماعت کی مستند تاریخ طبری اور الکامل پہ تاریخ علامہ ابن جزری رحمت اللہ تعالی علیہ، ابن جریر طبری اور علامہ جزری رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے یہ واقعات نقل کی ہیں کہ جب شہادت کی خبر پہنچی مدینہ منورہ میں حضرت عبداللہ بن جعفر کے گھر میں کہ ان کے 2 بیٹے حضرت عون اور حضرت محمد یہ دونوں کیا ہو گئے، شہید ہو گئے. اب لوگ آگئے جناب تعزیت کرنے کے لیے، تو کچھ لوگ بیٹھے تھے. اتنے میں ایک بندہ آیا تو کہنے لگا، ھذا ما لقینا ودخل علینا من الحسین. یہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا یہ حسین کی وجہ سے ہوا ہے، اگر وہ نہ جاتے تو یہ کچھ نہ ہوتا. اللہ اکبر. عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوتا اٹھایا، مارا اس بدبخت کو اور فرمایا، یا ابن اللحنا، اے بدبودار دیا پترا، بدبودار ماں کے بیٹے، الحسین تقول ھذا، اور تو نے میرے آقا حسین کا نام لیا ہے. واللہ لو شہدت لاحببت اللہ وفارقہ حتی اقتل معہ. اللہ کی قسم اگر میں بھی حسین کے ساتھ ہوتا ان کے ساتھ شہید ہو جاتا، ان کو چھوڑ کے نہ آتا. واللہ نما یسخی بنفسی عنہما ویحون علی المصائب بما انہما اصیبا ما اخی وابن عمی مواسین صابرین معاہو. آپ نے فرمایا، او بدبودار کے بچے، وہ جو میرے بیٹے ہیں نا، اگر میں بھی ہوتا شہید ہو جاتا حسین کے ساتھ، اس کو چھوڑ کے نہ آتا. چلو میں نہ صحیح، اور میرے 2 بیٹے تو ڈٹ کے اس کے ساتھ کھڑے رہے. مجھے فخر ہے کہ چل میں نہ صحیح میرے پتر تو حسین کے ساتھ ہی تھے. یہ جھوٹ ہے ان لامتیوں یزیدیوں کا کہ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدہ زینب کو اس وجہ سے طلاق دے دی کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ کربلا میں کیوں گئیں، وہ حسین ابن علی کے ساتھ کیوں گئیں، وہ منع کرنے کے باوجود گئیں. آئیے پھر اب اہل سنت و جماعت کی کتابوں کے حوالے سنیے. ساری زندگی یہ رشتہ قائم رہا. حضرت سیدہ زینب کا وصال حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا، یعنی پوری زندگی ان کے نکاح میں رہی. حوالہ نمبر 1 علامہ محدث علامہ محمد بن احمد دولابی، سن وصال کو توجہ کرنا ہے، سن وصال 310 ہجری طاہرہ، اس میں لکھتے ہیں، فاما زینب بنت علی فتزوجہا عبداللہ بن جعفر فماتت عندہ. زینب بنت علی ان کے ساتھ شادی کی عبداللہ بن جعفر نے، اور انہی کے گھر میں ان کا وصال ہوا.
یعنی طلاق نہیں دی، پہلا بات۔ دوسرا والا علامہ محدث ابو بکر آجری الشریعہ کے اندر وہ بھی یہ سیم انہوں نے بھی یہی الفاظ لکھے ہیں۔ علامہ بیہقی متوفا 458 ہجری، آپ کی کتاب دلائل النبوہ، علامہ بیہقی متوفا 458 ہجری، ان کی کتاب السنن الکبریٰ للبیہقی، یہ دو مسند کتابیں۔ فاما زینب بنت علی فتزوجها عبداللہ ابن جعفر فماتت عنده، سیم وہی الفاظ ہیں کہ ان کا وصال بھی حضرت عبداللہ بن جعفر کے گھر میں ہوا۔ پانچواں حوالہ تاریخ دمشق، علامہ ابن عساکر 571 ہجری ان کا سن وصال ہے، وہ بھی فرماتے ہیں فتزوجها عبداللہ ابن جعفر وماتت عنده، یعنی انہوں نے بھی لکھا کہ سیدہ کا وصال عبداللہ بن جعفر کے گھر میں ہوا ہے۔ چھٹا حوالہ کشف المشکل کے اندر علامہ ابن جوزی، یہ سن وصال ہے 557 ہجری، نے بھی لکھا کہ حضرت سیدہ زینب کی شادی عبداللہ بن جعفر سے ہوئی۔ دو بیٹے، یہاں بیٹوں کی تعین ہو گئی، دو بیٹے، ایک عبداللہ اور ایک محمد، یہ پیدا ہوئے اور انہی کے گھر میں ان کا وصال ہوا۔ علامہ ابن جوزی تلقیح مفہوم اہل العصر، علامہ ابن جوزی حوالہ نمبر 8، علامہ ابن جوزی اپنی کتاب صفت الصفوہ، علامہ ابن حوالہ نمبر 9، علامہ ابن جوزی اپنی کتاب المجتبی من المجتنی، اس کے اندر لکھتے ہیں حضرت عبداللہ بن جعفر کے گھر میں تھی سیدہ زینب جب ان کا وصال ہوا۔ علامہ طبری اپنی کتاب علامہ محب الدین طبری، یہ ان کا سن وصال 694 ہجری، اس میں لکھتے ہیں فتزوج زینب بنت علی، زینب بنت علی عبداللہ ابن جعفر فماتت عنده، کتاب ذخائر العقبہ۔ علامہ سبت ابن جوزی شمس الدین قضاولی جن کا نام ہے، یہ ان کا سن وصال 654 ہجری، وہ اپنی کتاب میراث الزمان فی تواریخ الاعیان، اس کے اندر لکھتے ہیں حضرت زینب کی شادی عبداللہ بن جعفر سے ہوئی، انہی کے گھر میں ان کا وصال ہوا۔ حوالہ نمبر 12 علامہ نویری، ان کا سن وصال ہے 733 ہجری، کتاب کا نام ہے نہایت العرب۔ اور حافظ شمس الدین زابی، حافظ زابی حوالہ دے رہا ہوں، کتاب کا نام ہے تاریخ الاسلام اور یہ 13واں حوالہ ہے، یہ بھی لکھتے ہیں فاما زینب بنت علی فتزوجها عبداللہ ابن جعفر فتوفیت عنده، انہوں نے بھی لکھا کہ شادی عبداللہ بن جعفر سے سیدہ زینب کی ہوئی اور ان کا وصال حضرت عبداللہ بن جعفر کے گھر میں ہوا۔ حوالہ نمبر 14 ابو محمد مرجانی، ان کا سن وصال ہے 778 ہجری، اپنی کتاب بہجت النفوس والاسرار میں لکھتے ہیں۔ حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ کے اندر لکھتے ہیں ان کا سن وصال ہے 774 ہجری، حوالہ نمبر 15 ہے، لکھتے ہیں فولدت لہو علی وعونا، انہوں نے نام چینج کیے، فرماتے ہیں سیدہ زینب کے دو پتر تھے، ایک کا نام علی تھا، ایک کا نام تھا عون، وماتت عنده، ان کی شادی عبداللہ بن جعفر سے ہوئی، ان کا وصال انہی کے گھر میں ہوا۔ علامہ صالحی شامی، ان کا سن وصال ہے 942 ہجری، کتاب کا نام ہے سبل الہدی والرشاد، اس کے اندر بھی لکھتے ہیں فماتت عنده، ان کا وصال عبداللہ بن جعفر کے گھر میں ہوا۔ حوالہ نمبر 17 تاریخ خمیس کے اندر علامہ حسین بن محمد دیار بکری، آپ ان کا سن وصال ہے 966 ہجری، وہ بھی لکھتے ہیں ماتت عنده، وصال سیدہ ان کے گھر میں ہوا۔ اور مورخ عبد الملک بن حسین عصامی سن وصال ہے 11 اور ان کی کتاب سمت النجوم الحوالی، یہ بھی لکھتے ہیں وماتت عنده، حوالہ نمبر 19 سیدہ زینب کا وصال دمشق کے اندر ہوا۔ اور اس کے اوپر فقیر کے رجسٹر میں 70 سے زیادہ حوالے موجود ہیں کہ سیدہ زینب کا وصال عبداللہ بن جعفر کے گھر میں ہوا۔ اور لعنتیو یزیدو بدبختو، تم دشمنی آل بیت میں اتنے گر گئے ہو کہ رسول اللہ کی نمازی میں اتنا بڑا الزام لگایا۔ پھر میرا خیال ہے ایسے نہیں، اگر آواز لگانی ہے تو پھر پوری قوت کے ساتھ لگائیے۔ آل بیت پاک سے بے باکیاں گستاخیاں لعنت اللہ علیکم دشمنان۔ اس یزیدی نے اگلا جھوٹ کیا بولا، کہتے ہیں کہ یزید کے گھر میں رہی وہ ساری زندگی۔ میرا چیلنج ہے اہل سنت و جماعت کی
معتبر کتابوں سے ثابت کر دو کہ سیدہ زینب کبریٰ نے اپنی بقیہ زندگی یزید کے گھر میں اس کے پاس گزاری اور وہاں ان کا وصال ہوا، میں 10 کروڑ روپیہ انعام دوں گا، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ لانتیو، آل بیت اطہار کے نقص تم لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہو۔ یزید کے بچہ، تمہارا باپ کل بھی جہنمی تھا، تمہارا باپ آج بھی جہنمی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سامنے ایک بندے نے یزید کو امیر المومنین کہا، آپ نے فرمایا اسے کوڑے مارو۔ اس کا مطلب یہ کہ اہل جو ہمارے اکابر ہیں ان کا طریقہ یہ ہے کہ جو یزید کے ساتھ محبت کرے وہ دی لتر پریڈ کرو۔ تو چونکہ یہ ظاہر ہے آج وہ یزیدی ہمارے سامنے نہیں ہے، ہم اس کے جس کو کہتے ہیں نا روح کی لتر پریڈ کرتے ہیں، علمی لتر پریڈ کرتے ہیں اس کی، وگرنہ ہمارے اکابر نے کیا طریقہ بیان کی ہے کہ یزید کو جو امیر المومنین کہے اس کی کیا کرو، حاکم وقت کو چاہیے، حکمرانوں کو چاہیے کہ ایسے بدبختوں کو کیا کریں، کوڑے ماریں۔ ان کی جرت کیسے ہوئی کہ دشمن اہل بیت کو امیر المومنین کہیں، ان کی جرت کیسے ہوئی۔ ایک بندے نے ہمارے امام اہل سنت سے کسی نے کہا کیا یزید پہ ترحم کرنا جائز ہے؟ آپ نے فرمایا یزید پہ رحمت اللہ علیہ سوائے دشمن اہل بیت کے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ ہم کل بھی اس کتے پہ لعنت بھیجتے تھے، ہاں نفرت کا اظہار کرو، ہم کل بھی اس لعنتی پہ لعنت بھیجتے تھے، ہم آج بھی اس لعنتی پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ یہ کہنا کہ جی سیدہ کا وصال یزید کے گھر میں ہوا اور ان کا مزار جو ہے نا وہ بنو امیہ کے قبرستان میں ان کا مزار بنا، پہلا جھوٹ تو یہ ابھی گوگل نکالو اور یہیں سے آپ جو گوگل میپ ہے اس پہ چیک کرو کہ سیدہ زینب اور جو بنو امیہ کا قبرستان ہے اس کے درمیان تقریباً 14 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ پہلا جھوٹ تو یہ ہو گیا کہ جو تم نے کہا کہ جی ان کا تم کیا سمجھتے ہو، یہ کوئی آج سے 100 سال پرانی بات ہے کہ جب للے چلے لوگ ہوتے تھے تحقیق کا پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا تھا، جو بات کرو آنکھیں بند کر کے سن لیتے تھے، مان لیتے تھے۔ اب لوگوں کے ہاتھوں میں خدا کی قسم چیزیں آ چکی ہیں، یہ میری بات ریکارڈ ہوئی ہے، جو حوالے اس فقیر نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اگر ان میں یہ چیزیں نہ ہو جو میں نے بیان کی ہیں، میرا سر تن سے جدا کر دو، جو سزا چور کی ہے وہ مجھے دے دو، لیکن اگر یہ ہو تو پھر پکا پکا دماغ ذہن میں یہ بات بٹھا لو، کل بھی اہل سنت یزید کے دشمن تھے، آج بھی اہل سنت یزید کے مخالف ہیں، اور اس بات پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یزید سے محبت رکھنا یہ ناسبیوں کا کام ہے، یہ دشمنان اہل بیت کا کام ہے۔ اور ناسبی کون ہوتا ہے؟ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی وہ تحفہ اثنا عشریہ کے اندر لکھتے ہیں کہ ناسبی اور خنزیر میں فرق نہیں ہے۔ کون؟ ناسبی اور یزید میں فرق، ناسبی اور خنزیر میں، خیر وہ بھی کوئی شے فکر نہیں، لیکن میں یزید کو خنزیر نہیں کہتا، مجھے اس بات کا ڈر لگتا ہے کہ کہیں قیامت والے دن یہ خنزیر اللہ کے دربار میں شکایت نہ کر دیں، یہ نہ کہہ دیں یا اللہ ہمیں تو نے پیدا کیا، نجس تھے تو تو نے ہمیں بنایا ہی ایسا ہے، ہم پلید تھے تو تو نے بنایا ایسا ہے، ہم نجس العین تھے، پلید تھے، سب کچھ ہے، لیکن ہم تیرے محبوب کی آل کے قاتل تو نہیں ہے نا۔ اس لیے مجھے ڈر لگتا ہے کہ یزید کو خنزیر یا کتا کہا جائے، کہیں کتے احتجاج نہ کریں۔ ایک دفعہ ایک گدھا دوڑتا ہوا ایک مسجد میں آ گیا، یہ بڑے بزرگ عالم دین اہل سنت کے ان کے بارے میں مشہور ہے، تو لوگوں نے اس کو مارا، طالب علموں نے کہا یزید آ گیا، یزید آ گیا۔ آپ اتنے ناراض ہوئے، آپ نے فرمایا بیٹا آپ نے گدھے کو یزید کیسے کہہ دیا؟ اوے گدھے تو رسول کے فراق میں روتے رہے، جانور تو حضور کے فراق میں روتے رہے، وہ یزید تو بدبخت اہل بیت کا دشمن ہے، اس نے تو رسول اللہ کو رلایا، اس نے تو رسول اللہ کو اذیت دی۔ اس لیے ہم یزید کو نہ گدھا کہتے ہیں، یزید کو نہ کتا کہتے ہیں، یزید کو نہ سور اور خنزیر کہتے ہیں، کیونکہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ سور، گدھے اور کتے قیامت والے دن احتجاج نہ کر دیں کہ جی ہمیں یزید کیوں کہہ دیا گیا ہے۔ ہم اس سے بھی اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ برا سمجھتے ہیں۔ ہائے جس کا باپ ہے وہ اپنے باپ کے نعرے لگائے، ہم کل بھی حسین ابن علی کے نوکر تھے، ہم آج بھی حسین ابن علی کے نوکر ہیں۔ کہا گیا کہ یزید کے دربار میں رہی کون؟ سیدہ زینب۔ ہم نے کیا کہا؟ یہ کیا ہے؟ سیدھا
جھوٹ ہے. حقیقت میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ آپ کا وہی الزینبات کے اندر عبید علی علامہ عبید علی انہوں نے لکھا کہ جس وقت یزید کو پتہ چلا کہ سیدہ زینب نے ایک تحریک بپا کی، گورنر کی طرف لکھا کہ ان کو یہاں سے نکالو. تو سید الاشدق وہ آیا اور اس نے کہا کہ آپ جہاں چلی جائیں مرضی ہے، لیکن آپ نے یا مدینے میں آپ نہیں رہ سکتی. اللہ رسول کی شہزادی کے لیے ایک اور ظلم کی کیفیت آ گئی. چنانچہ فوجی دباؤ پر سیدہ زینب کو وہاں سے ان کے عزیزوں رشتہ داروں کی معیت میں مدینے سے نکال دیا گیا اور سیدہ زینب مصر تشریف لے گئی. کہاں تشریف لے گئیں؟ مصر تشریف لے گئیں. اب یہ بات ذرا آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. علامہ شارانی آپ نے لطائف المنن میں سید عبد الخواص علی الخواص کے حوالے سے لکھا کہ وہ مصر میں سیدہ زینب کے مزار کی زیارت کیا کرتے تھے. تو سیدہ زینب کہاں گئیں؟ مصر. اور ان کا وصال با کمال کہاں ہوا؟ مصر. اور آج بھی سیدہ زینب کا مزار مصر میں. اب آپ کہیں گے نہیں جی گوگل تو کہہ رہی ہے کہ ان کا مزار کہاں ہے؟ دمشق میں. آپ کہہ رہے ہیں کہ مصر میں. جی ہاں، مصر میں بھی ایک مزار ہے جس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ کس کا؟ سیدہ زینب کا. لیکن تحقیق سے یہ بات ثابت ہے کہ جو مزار ہے دمشق میں وہ سیدہ زینب صغرا کا ہے، حضرت ام کلثوم کا. اور جو مزار ہے مصر میں وہ سیدہ زینب کبرا کا ہے. اور میں حوالہ دے دوں طبقات الکبرى میں علامہ شارانی نے یہی لکھا ہے. اور شیخ عبداللہ بن عامر شبراوی انہوں نے بھی الاتحاف کے اندر یہ لکھا ہے. علامہ عبد الرحمن الاجہوری 1198 کا سنہ وصال مشارق الانوار میں انہوں نے لکھا ہے. مورخ عبد الرحمن بن حسن الجبرتی حنفی انہوں نے عجائب الاثار کے اندر یہ لکھا ہے. علامہ حسن عدوی مشارق الانوار کی فوز اعلی الاعتبار میں انہوں نے لکھا ہے کہ ان کا مزار مبارک کہاں ہے؟ مصر میں. توجہ سے، ان کا مزار کہاں ہے؟ مصر میں. اور دمشق میں علامہ ابو الحسن ابن جبیر 614 ان کا سنہ وصال ہے، وہ رحلت ابن جبیر میں لکھتے ہیں. اور علامہ ابن بطوطہ یہ 779 ان کا سنہ وصال ہے، وہ رحلہ ابن بطوطہ میں لکھتے ہیں. جہاں دمشق کے مزاروں کا ذکر کیا وہاں واضح لکھا کہ علی کی بیٹی ام کلثوم جنہیں صغرا زینب صغرا کہتے ہیں ان کے مزار پہ بھی گیا. یہ انہوں نے لکھا ہے. اور دوسری بات، اگر 2 منٹ کے لیے ثابت ہو جائے کہ سیدہ زینب کبرا کا مزار کہاں ہے؟ دمشق میں، تو یہاں سے کہاں سے ثابت ہو گیا وہ یزید کے گھر میں رہی؟ اس کے لیے جن لوگوں نے یہ کہا کہ وہ دمشق میں گئیں تو ان کے نزدیک ان کو قید کر کے واپس کہاں لے جایا گیا؟ دمشق میں. انہیں مصر میں نہیں جانے دیا گیا بلکہ یزیدی فوجیں آئیں اور ان کو واپس کیا کیا؟ ان کو قید کر کے واپس دمشق لے جایا گیا. اور تمہارا باپ انہیں عزت سے نہیں لے گیا، وہ کتا نبی کی بیٹی زہرا پاک کی بیٹی نبی کی نواسی کو اس خوف سے لے کے گیا کہ یہ علی کی بیٹی اس کے خلاف تحریک بپا کیے ہوئے تھی. وہ ڈر گیا کہ میری سلطنت کی چولے بیٹی علی کی ہلا کے رکھ دے گی. اور ٹھیک 1 سال کے بعد سیدہ زینب کا 62 میں کیا ہو گیا؟ وصال با کمال. تو دونوں صورتوں میں نے آپ کو بتا دیا مورخین کی رائے. اگر ان کا وصال دمشق میں بھی ہو، مزار جو ان کے وہ دمشق میں بھی ہو، اس سے یہ کہاں سے ثابت ہوا کہ وہ یزید کے گھر میں رہیں؟ تو یہ سارے مفروضے ہیں، یہ سب بکواسات ہیں یزیدیوں کے، اور ان کے خبیثانہ سوچ عوام میں یہ ڈال کر اپنے باپ یزید کو یہ بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کبھی بھی یہ بچا نہیں پائیں گے. اصل میں یہ رشتے روحوں کے ہیں. جن کے اندر ایمان ہے ان کی روح حسین ابن علی سے جڑی ہوئی ہے، ان کی روح سیدہ زینب سے جڑی ہوئی ہے. جن کے اندر نفاق اور کفر ہے ان کا جھکاؤ کس کی طرف ہے؟ یزید بن معاویہ کی طرف ہے. تمہیں تمہارا یزید مبارک ہو، ہمیں ہمارا حسین مبارک ہو. تمہیں تمہارا یزید اور اس کی نسل مبارک ہو، ہمیں حسین اور حسین کا گھرانہ مبارک ہو. جاؤ جہنمیوں، تم یزید کے ساتھ جاؤ. اور اے زہرا پاک کے نوکرو دعا کرو قیامت کو اعلان ہو، آجو زہرا دیا بچیاں نال پیار کرن والے ہیں. تے اگے اگے مولا علی، آگے آگے مولا علی کی سواری، پیچھے پیچھے ہم غلام جنت میں جا رہے ہوں. اللہ کریم ہماری حاضری کو قبول اور منظور فرمائے.